الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه صدق الله العلي العظيم. میرے محترم حضرات، ابھی میں نے قرآن کریم کی جو مختلف آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسلام کی عظمت برتری کو بیان فرمایا کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس سے اعراض کرنے والا بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے، اور دین اسلام سے جو وابستہ ہو جائیں وہ سمجھدار انسان. اس لیے کہ اللہ کے دربار میں مذہب اسلام کے مطابق جو بھی عمل کیا جائے گا وہ مقبول ہوگا، اور جو اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی عمل انسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، بلکہ وہ عمل بھی نامقبول ہے، وہ انسان بھی مقبول نہیں، سب مردود ہو گئے. اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی کا صبح شام کا جو دورانیہ ہے، یہ 24 گھنٹہ انسان کو گزرتا ہے، رات اور دن، اس میں ہمیں اور اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، لیٹنا بیٹھنا، کاروبار، تجارت، بزنس، دماغ کی جو کہتے ہیں دماغ کی فکریں، دماغ کی سوچ، عقل و شعور، یہ سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اس سے ذرہ برابر ہٹ کر زندگی گزاریں گے پھر دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے بہت صاف انداز میں اعلان فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. دین اسلام سے اعراض وہی شخص کرتا ہے جو اپنی ذات میں احمق ہوتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے، وہ ملت ابراہیمی سے اعراض کر کے زندگی گزارتا ہے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے عالموں میں سے کا شمار ہے، علماء احبار یہود میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لے آئے تو انہوں نے اپنے بھتیجوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لے آؤ. تو ایک شخص جس کا نام سلمہ تھا، وہ بھتیجا جس کا نام سلمہ تھا، اللہ نے اس کو سلامتی عطا فرمائی اور وہ اسلام میں داخل ہوا. لیکن جو اس کا دوسرا بھائی تھا وہ مہاجر نام اس کا تھا، اور اس نے اسلام کو سے اعراض کیا اور اس نے یہ بات کہی کہ اسلام کو مذہب وہ اختیار کرے جو احمق. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دین حق ہے، محمد رسول اللہ سچے دین ہے. اب چچا نے بھتیجے کو سمجھایا تو بھتیجا اعراض کر کے اس نے اسلام چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ اسلام وہ اختیار کرے جو بے وقوف ہے. تب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. دین اسلام سے اعراض کرنے والا ہی بے وقوف ہے. دین اسلام کو جس نے قبول کر لیا وہ سمجھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سمجھدار ان کو کہا جاتا تھا جو اسلام سے ہٹ جاتے تھے، اور ناسمجھ اور بیوقوف ان کو کہا جاتا تھا اسلام سے وابستہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ایمان لائے. تو اس زمانے میں کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے. یعنی اس زمانے میں بھی ابو بکر، عمر، عثمان کو
حضرت علی کو اور تمام صحابہ ان کو بیوقوف کہا بھی جاتا ہے. یہ سفہا لوگ ہیں، یہ کسی کام کے نہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں، اب ان کی طرح ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ بیوقوف ہیں تو کہنے والے ہی بیوقوف ہیں. صحابہ بیوقوف وہ تو بہت سمجھدار ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ کی خوشی حاصل کر لی، جن کے لیے کائنات بنی محمد رسول اللہ، ان کی خوشیوں کو انہوں نے حاصل کر لیا. اور اللہ جو خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، ان کی خوشی حاصل کرنے والا سمجھ گیا. اللہ نے اسی کو سمجھایا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. سنو کان کھول کر، یہ کہنے والے بیوقوف ہیں، صحابہ بیوقوف نہیں. آج کے زمانے میں تو بیوقوف ان کو کہا جاتا ہے جو دین سے زیادہ وابستہ ہو. گھر والے بھی بیوقوف کہتے ہیں کہ ارے کہاں دین کے چکر میں پڑ گئے، تم ناسمجھ و احمق ہو. تم کو چاہیے کہ دنیا میں ترقی کرو، دنیا کے جاؤ حشم، دنیا کی دولت کو اتنا بناؤ کہ دین تم سے دور رہے. سب سے بڑا سمجھدار وہ سمجھا جائے. اور اگر آپ دین میں، دعوت میں، تبلیغ میں وقت لگانے میں آپ نے وقت لگایا تو کہا جاتا ہے رشتہ دار، گھر والے سب کو بڑا دو. آپ سنت کے مطابق شادی کریں تو آپ کو بیوقوف کہیں گے رشتہ دار. بڑی احمقانہ آپ نے حرکت کی. آپ سماج میں رہتے نہیں. آپ اندازہ لگائیے کوئی بھی آپ کام سنت و اسلام کے مطابق کرنا چاہیں گے تو آپ کا کوئی بھائی، آپ کا رشتہ دار، یا تو باپ یا تو ماں یا بھائی، سب اپوزٹ میں کھڑے ہوئے، وہ آپ کو چلنے نہیں دیں. یہ ہے مسلمان. مسلمان کے خلاف نہیں، مسلمان اسلام کا دشمن. آج اپنے گھر میں اسلام کو داخل کرنے نہیں دیتے تو دوسرے لوگ اور اسلام کو مٹانے میں لگے ہوئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وہ ان کا کام ہے، ان کا شیوا ہے، ان کی حرکتیں ہیں، ان کی شناخت اور بدبختی اور خباثت ہے. وہ تو کر کے رہیں گے، وہ تو فطری طور پر اسلام اور مسلمان کا دشمن. لیکن افسوس تو کہ مسلمان کا دشمن اور مسلمان اسلام کا دشمن.